بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آؤ قرآن سیکھیں کے ساتھ میں ہوں قاری ابرار حسین عرفانی۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل کر اس عبادت الہیہ میں آپ بھی شامل ہوں گے اور ہم سب مل کر مشق کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ہم سب کی تلاوت قرآن کریم کی مرضی خدا کے مطابق ہو سکے اور عربی قواعد اور اصولوں کے ساتھ ہو، ہماری نمازیں اور تلاوت درست ہو سکے انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے کتاب آسمانی عطا کی ہے، چاہے قرآن ہو چاہے دوسرے کتب ہوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حق تلاوت ادا کرتے ہیں۔ حق تلاوت یہ ہے کہ اصل سب سے پہلا مرحلہ تلاوت کا یہ ہے کہ جس انداز میں، جس زبان میں وہ کتاب نازل ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ حکم بھی صادر ہوا ہو کہ اس کتاب کو اس زبان کے اصولوں کے مطابق تلاوت کی جائے، تو لذا ضروری ہے کہ قرآن کریم کا حق تلاوت یہ ہے، تلاوت ظاہری، کہ ہم صحیح انداز میں عربی لہجے میں اس کا تلاوت کریں، اور انشاءاللہ اسی تلاوت کے ساتھ اگر ہمارا باطن پاک ہوگا تو آہستہ آہستہ ہر آیت کے ساتھ ہمارے ایمان میں تبدیلی آئے گی اور ہمارے نور میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ہم پروردگار عالم کے قریب سے قریب تر ہوتے رہیں گے۔ مسلمانوں میں ایک پیغام ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بارز ترین مصداقوں میں سے ایک مصداق یہ ہے کہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، کتاب الہی کو مقام عمل میں اپنے لیے ایک دستور ایک قانون قرار دینا چاہیے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہمیں قرآن کے سائے میں متحد و متفق رہنا چاہیے، قرآن کے سائے میں اتحاد سے رہنا چاہیے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، دوسری جگہ میں ارشاد ربانی ہے کہ دین کو قائم کرو لیکن آپس میں تفرق بازی نہیں کرو۔ ایک آسان سی بات ہے ناظرین، ہر کوئی جس گھر میں متولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اسی عقیدے کو فالو کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو مشترک چیزیں ہیں جیسے قرآن ہے، کعبہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ارد گرد، ان کے سائے میں متحد رہیں۔ اگر ہم واقعی مسلمان ہیں، واقعی قرآن کے پیروکار ہیں، تو ہمیں اچھا مسلمان بننا چاہیے۔ دوسرے فرقوں کے نام ہمارے اوپر اتنے صحیح نہیں ہیں کہ ہم فلانی فرقے کے ہیں، فلانی فرقے کے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ہمارا اخلاق اسلامی ہے یا نہیں ہے، آیا ہم قرآن کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو عربی کل 28 حروف ہیں، 28 حروف میں سے تقریباً 10 حروف مشکل ہیں، ان کو ہم بتا چکے ہیں، اور پریکٹیکلی طور پر جب ہم تلاوت کریں گے تو ان حروف کی طرف اشارہ کریں گے۔ آج ایک بحث مہم اور ضروری سبق اور درس یہ ہے کہ حرکات قرآن، یہ ایک عربی لہجے کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا کلیدی اور بہت مہم اور ضروری کردار ہے، وہ حرکات ہے۔ حرکات زیر زبر پیش، حرکت کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ آواز کے معنی میں ہے، آواز۔ اب آواز ایک مرتبہ شارٹ ہے، ایک مرتبہ تھوڑی سی لمبی ہے۔ ہم شارٹ آواز کو کہتے ہیں زیر زبر پیش، صداہائے کوتاہ یا چھوٹی آوازیں، چھوٹی آوازیں یعنی زیر زبر پیش، اور لمبی آوازیں ان کو کیا کہیں گے؟ الف مدی کہیں گے، آ ای او با بی بو۔ اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو لمبی آوازوں میں چینج ہو جائے گی، یہ آواز لمبی ہو جائے گی، آ ای او۔ اکثر اوقات آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بہت مہم اور اساسی مسئلہ ہے کہ ہم جہاں پہ کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچتے ہیں، جہاں پہ نہیں کھینچنا چاہیے وہاں پہ کھینچتے ہیں۔ جیسے پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، حالانکہ دال کے بعد واو نہیں ہے، الحمد کھینچنا نہیں ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ روش
حروف کو شکل کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے اور تلفظ کے اعتبار سے پہچاننے کے بعد حرکات کا درس بھی کوئی بچہ زیر زبر پیش اور تنوین کو سیکھنے کے بعد 1 مہینے کے اندر یا اس سے بھی کم تر، بعض بچے جو ہے کچھ دنوں کے اندر پورا قرآن کریم ایک پارہ پڑھوانے سے، ایک پارہ سکھانے سے یا کچھ صفحے سکھانے سے خود بخود پورا قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں۔ آج ہم اس روش کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر گھر میں رہنے والی مائیں یا ہمارے پیارے بچے اس روش کو، اس انداز کو، اس طریقے کو اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت آسانی سے عربی تمام عبارتوں کو ہم پڑھ لیں گے۔ بس ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ چھوٹی آوازوں کے نام کیا ہیں یاور عباس؟ چھوٹی آوازوں کا نام کیا ہے؟ زیر، زبر اور پیش۔ اور لمبی آوازوں کا نام کیا ہے سعید حسین؟ لمبے زیر، آ، ای، او، ان کو حروف مدہ یا حروف مدی کہتے ہیں، حروف مدہ۔ چھوٹی آوازوں کا نام کیا ہوا؟ زیر، زبر، پیش، چھوٹی حرکات۔ اور لمبی حرکات کا نام کیا ہے؟ حروف مدی۔ تلفظ کریں، آ، ای، او۔ اگر اس کو تھوڑا شارٹ کریں تو کیا ہوگا؟ آ۔ پس جب 2 زبر کو ہم جمع کریں گے، زبر جمع زبر، تو کیا وجود میں آئے گا؟ الف مدی۔ کیا؟ الف مدہ۔ آ، آ، ایاک نعبد۔ اب نہیں پڑھیں گے ایاک نعبد، ایا تھوڑا کھینچنا پڑے گا۔ کتنا؟ 2 زبر کے برابر، یعنی 2 زبر کے مقدار میں کھینچنا پڑے گا۔ ایاک نعبد۔ اگر 2 زبر کے برابر نہیں کھینچیں گے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، نہیں، بلکہ انا اعطیناک الکوثر۔ قل هو اللہ میں بھی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ سورہ توحید میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پڑھیں میرے ساتھ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ آپ بہت سے لوگ، آپ لوگ خود بھی بعد میں غور سے پڑھیں، ولم یکن لاہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ولم یکن لہ۔ کیا ہے؟ ولم یکن لہ۔ یہاں پہ لاہو ہے یا لہو ہے؟ لہو۔ کیوں؟ آپ بتائیں محمد یاور عباس۔ کیونکہ ادھر پیش ہے، کیونکہ ادھر زبر ہے۔ زبر کے بعد الف ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اگر الف ہوتا تو کیا کرتے سعید؟ کھینچتے۔ الف نہیں ہے اسی لیے کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے؟ نہیں کھینچیں گے۔ اور ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس طریقے سے آیت الکرسی پڑھتے وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ لا الہ۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ، لا اس زبر کو تھوڑا سا کھینچنا پڑے گا۔ بہت ہی ضروری درس ہے اور سبق ہے، اس کو زیادہ اس پہ مشق کرنا پڑے گا۔ ان آوازوں پہ ہے بہت آسان، زیر زبر پیش۔ خود زیر زبر کی آواز کو ہم کہاں سے پہچانیں گے کہ یہ عربی آواز ہے یا عربی آواز نہیں ہے؟ ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، عربی آواز نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سعید بتاؤ، بلکہ عربی آواز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ صحیح نہیں ہے، غیر المغضوبی ہے یا غیر المغضوبہ ہے؟ غیر المغضوبی۔ ماشاءاللہ، بھی۔ اس کو اردو والوں کے لیے، اردو بولنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کہاں سے سیکھیں گے؟ اس، اس کے ذریعے سے۔ اس میں جو آواز ہے وہی آواز تمام جگہوں میں ہم چلائیں گے، بی، ثو، تو، کو۔ اب اس کو، اسی آواز کو تھوڑا سا لمبا کریں گے تو بڑی آوازوں میں چینج ہوگا۔ تو ہمیں قرآن کریم پڑھتے وقت دقت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ چھوٹی آوازیں لمبی آوازوں میں چینج نہ ہو جائیں اور لمبی آوازیں چھوٹی آوازوں میں چینج نہ ہو جائیں۔ یعنی کیا مطلب؟ چھوٹی حرکات زیر زبر پیش، الف مدہ، زبر الف مدہ میں چینج نہ ہو جائے، اور زیر
یا مدہ میں چینج نہ ہو جائے. اور پیش ہو ہاں اب کیا قال یہاں پہ کیا ہے زبر کو کھینچا ہے قال اگر نہیں کھینچیں گے تو کیا ہوگا قال اور یہ غلط ہے یا صحیح ہے غلط ہے. اگر زیر کو کھینچیں گے تو کیا ہوگا قیل اگر نہیں کھینچیں گے تو کیا ہوگا قیل. یہ صحیح نہیں. اب عملی طور پر ہم کوشش کرتے ہیں مقام عمل میں پریکٹیکلی طور پر. اب جہاں پہ یہ حرکات میں سے کوئی حرکت نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں سکون. اسے کیا کہتے ہیں جزم. تو جہاں پہ بہت سی جگہوں میں قرآن کریم پڑھتے وقت خصوصاً نماز میں سورہ ہم پڑھتے وقت جہاں پہ حرکت ہو تو اس کو خصوصاً رکتے وقت وقف کرتے وقت جو حرکت ہے اس کو سکون میں چینج کرنا ہے. کس میں جزم میں چینج کرنا ہے. کس طریقے سے پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین. رک جائیں گے یعنی اس حرکت کا رول رکتے وقت حرکت کو کس میں تبدیل کرنا ہے بولیں جزم میں تبدیل کرنا ہے. نماز میں یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ حرکت بھی دیں اور رکے بھی اور اسی طریقے سے آپ جزم دے کر آگے ملائیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ صحیح نہیں ہے بلکہ الحمدللہ رب العالمین ہم رک گئے پھر آگے سے کیا پڑھیں گے الرحمن الرحیم. اگر ملا کے پڑھنا ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن ملا کے پڑھیں گے زبر دیں گے. یہ ایک قانون ہے. بس حرکات کا ایک مہم درس ہے. اس مہم اور ضروری درس کو ہم پریکٹیکلی طور پر قرآن کریم کے اوپر آیات پہ پڑھتے ہیں اور وہاں پہ اس کو تطبیقی طور پر بتاتے ہیں. ہم آیت نمبر 21 سے شروع کرتے ہیں. اب دیکھیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. جو روش جو انداز جو طریقہ جس کے ذریعے سے ایک چھوٹا بچہ جس کو الف بے کی پہچان ہو اور حرکات کی پہچان ہو زیر زبر پیش کی تو وہ کچھ صفحے پڑھنے کے بعد یا ایک پارہ پڑھنے کے بعد پورا قرآن کریم خود کیا کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. وہ روش یہ ہے. اب میں پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ آہستہ آہستہ سے جواب دینا ہے. یا ای یو ہن نا سو. اس میں ایک فقط مشکل کام ہے وہ ملانا والا کام. سائلنٹ حروف جو حروف لکھے جاتے ہیں اور پڑھنے میں نہیں آتے ہیں اس کو بچے کو اس طریقہ سکھانا ہے. بقیہ کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی ہم فقط الف بے پڑھ رہے ہیں. الف بے پڑھنا کسی کو بھی مشکل نہیں ہے. جنہوں نے الف بے سیکھا ہو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. فقط ملانے کا انداز سکھانا ہے. اب جیسے یہاں پر یا پڑھیں ای یو ہن مثلا الگ پڑھیں ایوہا ہم پڑھتے لیکن یہاں زبر کہاں تک پہنچ گیا نون تک پہنچا. یا ایوہن نا اگر ہم یہاں نہیں کھینچیں گے تو کیا ہوگا غلط ہوگا نہ. یا ایوہن نا سو بو نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے علی؟ کیونکہ واو نہیں پڑھا جاتا ہے. کیونکہ اس کے بعد واو نہیں ہے. اگر واو ہوتا تو تب ہم بو پڑھتے. بو دو. اب یہاں کیوں کھینچا محمد یاور؟ کیونکہ ادھر واو ہے. واو ہے. شاباش. اگر نہیں کھینچیں گے تو غلط. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم صحیح پڑھا نہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے کھینچا یہاں پر. ہاں اس کے بعد واو نہیں ہے. کیا پڑھیں گے یا ایھا الناس اعبدوا
أيها الناس اعبدوا ربكم الذي ربكم الذي رب رب ب ب کو كو مل مل لا لا ذی ذي یہاں کیوں کھینچا؟ کیونکہ یہی مدی اس کے بعد یا یا مدی ہے. اگر نہ کھینچتے تو کیا ہوتا؟ غلط غلط ہوتا. خ خا لا ها ق قا کم. كم یہاں پہ سعید کیوں نہیں کھینچا؟ کیونکہ کوئی حرف مد زبر کے بعد اگر الف ہوتا تو ہم ضرور کھینچتے. خ خواہ لا لا ق قا کم. كم محترم ناظرین اور پیارے بچوں، یہاں پہ دیکھیں کہ دیکھیں یہ الف بے پڑھ رہے ہیں ہم، کوئی اور روش نہیں. خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر کا، کاف زبر کا، کاف میم پیش کم. یہ ذرا سخت ہے، اس لیے اس روش کے ذریعے سے، اس انداز کے ذریعے سے ہم بہت آسانی سے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. ول ول لا ها وی ذي نہ نه من من قب قب لی لي کم كم لا لا عل عل لا لا کم كم تت تت تا تا قو قو نہ. نہ یعنی بچوں کو پڑھاتے وقت اس طرح پڑھائیں گے، لیکن رکیں گے تو خود تلاوت کرتے وقت اس طرح پڑھیں گے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. ہم اسی آیت کو، آیت نمبر 22 کو اسی طریقے سے بخش بخش کر کے، توڑ توڑ کر، تقطیع قطع قطع کر کے، توڑ توڑ کر، یعنی الف بے کے ساتھ پڑھنا. اس سے لہجہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ہمارے حرکات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مخارج بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے ال پڑھیں ابھی، ال لا لا وی ذي جا جا ع ع لا 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 کو کو مل مل ار 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 ض ض فی في را. را اگر ہم یہاں نہ کھینچیں تو غلط غلط ہوگا. فی في را را کیوں کھینچا علی؟ یہاں پہ زبر ہے زبر ہے، اس وجہ سے کھینچا. مد زبر مدی. کے بعد مدي الف ہے، مدی. مد ہے. ماشاءاللہ. فی فی را را شو شو وس وس س س ما ما ا. اگر ہم فراشن میں رکتے تو کیا کرتے ہیں؟ فراشا. کیا فراشا ملاتے وقت فراشو وس وس س س ما ما بی بی نا نا او او و و ان ان انزل. انزل بچوں کو پڑھاتے وقت دوسرے قوانین کو چھوڑ کر و ان پڑھیں. و و ان 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 ز ز لہ ل می می نس نس س س ما ما ای ای ما ما روکتے وقت. لیکن بچوں کو تنوین ہی پڑھیں یعنی روکتے وقت بھی اگر تنوین پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں. ما ان ما ان ف ف اخ 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 را را ج ج بی بی ہی. هي یہاں اگرچہ یہ نہیں ہے لیکن یہاں کھینچنا ہوتا ہے قوانین تجوید کے مطابق.
ان کو بعد میں انشاءاللہ بتائیں گے. بی ہی. he آگے پڑھیں محمد یاور عباس. من الثمرات نہیں آرام آرام سے. من الثمرات رزقا لكم. ماشاء اللہ آفرین. اسی طریقے سے آرام آرام سے پڑھیں گے تو جلدی کام حل ہوگا. آپ بات والے ایک بات والی آیت آپ پڑھیں. فلا تجعلوا لله اندادا اگر ملاتے وقت کیا پڑھیں گے؟ اندہ دو. شاباش. آپ اس کے بعد بعد والا جملہ علی پڑھو. بعد والے آیت. وأنتم تعلمون. تعلمون. اسی آیت کو ترتیل کے ساتھ آپ پڑھیں. الذی جعل لکم سے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العليم.